والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اس کے بھیجے ہوئے نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین۔ ہم نماز میں انعمت علیہم کی دعا کرتے ہیں، پروردگار انعام یافتہ لوگوں کے راستے ہمارا قرآن گواہ ہے چیز کا کہ انعام یافتہ لوگ کون تھے۔ روحانیت کا سفر بغیر پیر و مرشد کے ممکن ہی نہیں۔ آج جن کی بزم ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی، مگر بغیر مرشد کے سفر نہیں ہو سکتا، واصل نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم سرکار پیدائشی ولی ہے، بغیر مرشد کے سفر نہیں مکمل ہوا۔ تمام ولیوں کی قدموں پہ ان کا قدم ہے، غوث اعظم، مگر بغیر مرشد کے یہ سفر ممکن نہیں تھا۔ باہو سرکار پیدائشی ولی ہے، مگر اس کے باوجود پیر و مرشد کی سنگت اختیار کرنی پڑی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے والدین بھی صالحین میں سے تھے، مقرب تھے اور پائے کے ولی تھے، مگر اس کے باوجود بھی جہاں جس کا فیض تھا اس کو لینے کے لیے پہنچنا پڑا۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ بغیر مرشد کے سفر کر گیا ہو، وصل ہو گیا۔ انسان ورد وظیفہ کر کے گمراہ تو ہو سکتا ہے، وہاں وہ پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ روحانیت کا سفر سارا عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اس میں نفرتوں کی جگہ نہیں ہوتی۔ ذرا برابر بھی حسد، کینہ، بغض جیسی بیماریاں ہوں، دنیا میں رہ کے بے شمار بیماریاں انسان کے وارد ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں وقتی طور پہ آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں، جو روح کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو بڑا پیچھے لے جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے لوگ سب سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا حسن سلوک دوسروں سے بہتر ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اخلاق میں تم میں سے بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع زیادہ پہنچائے۔ کینہ بغض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، دین سارے کا سارا محبت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ جب تک یکسو ہو کہ ایک سے محبت نہیں کرے گا انسان، سفر سٹارٹ نہیں ہوتا انسان کا۔ اور ہمارا ذکر محبت سکھاتا ہے۔ محبت کی مین نشانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو گئی ہے، مگر راستے یہ کٹھن ہیں، مشکل ہیں، سلسلوں میں نہیں۔ ایک صحابی آقا دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مسائل کے لیے تیار ہو جاؤ، بغیر جہد کے یہ راستہ مکمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، فرماتے ہیں مسائل کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مصیب پہ تمہاری طرف رخ کریں گے۔ جب انسان اتنا یکسو ہو جائے کہ کائنات میں ہر چیز سے زیادہ اس سے وہ اچھا لگنا
وہ محبت کی دلیل ہے کہ اس سے اپنے محبوب سے پیار ہو گیا ہے. جب اس سے درجہ کمال حاصل کرتا ہے تو انسان محبت کے درجے میں جاتا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. خطاب یا ادا میں نظر آتی ہے، یہ محبت ہے. اور جب عشق میں داخل ہوتا ہے انسان، محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو اسے ہر طرف محبوب ہی نظر آتا ہے، اور وہ ہر چیز میں اپنے محبوب کو ڈھونڈتا ہے، اور محبوب کی ہر بات اسے اچھی لگتی ہے، اور ہر رنگ میں اسے محبوب ہی نظر آتا ہے. یہ عشق جب درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وصل ہو جاتا ہے، انسان مل جاتا ہے اپنے مالک سے. کوئی شخص بغیر مرشد کے یہ سفر نہیں کر سکا، نہ یہ سفر ہوتا ہے. یاد کو یاد ہے ورنہ برباد ہے. جتنا انسان یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کو مالک یاد کرتا ہے. فرمایا جب انسان پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا 7 مرتبہ وہ جواب دیتا ہے. اور بندہ اگر 24 گھنٹے اپنے رب کو یاد کر رہا ہو تو کیا رب اسے یاد نہیں کرے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو قرب ادا کرتی ہے. کچھ لوگ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور خود ہدایت پہ نہیں ہوتے، وہ بھی کیٹاگریاں ہیں. ان لوگوں کے متعلق کیا آسرائیاں اور باتیں کریں گے کہ جنہوں نے حاصل کر کے بیٹھے ہیں جب مالک نے عطا کر دیا ہوتا ہے. ان لوگوں کے متعلق بغض میں وہ کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر تم صحیح تھے، وہ صحیح نہیں ہے تو تم نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ اگر تمہیں پتا ہے اور ان کو پتا نہیں ہے تو تم کدھر کھڑے ہو؟ تم نے عمر کیوں گر کر دی؟ تم حاصل کیوں نہ کر سکے؟ اگر تم سمجھدار ہو تو تم دکھاؤ تم نے کیا حاصل کیا ہے. جنہوں نے حاصل کیا ہے تو آج ان کے پاس وہ دکھا دیں گے کیا حاصل کیا. پھر مرشد کی ذات پہلا سٹیپ ہوتا ہے انسان کا. فناف وجود کے بعد فناف شیخ کا درجہ آتا ہے. مین درجہ یہ ہے. دیر صرف فناف شیخ ہونے تک لگتی ہے. فناف رسول اور فناف اللہ تو انسان پہنچ جاتا ہے فناف شیخ ہوتے ہی. جب تک انسان اپنی خواہشاتوں کے تابع رہتا ہے سفر سٹارٹ نہیں ہوتا. مانی اس کی جاتی ہے جو رب کی مان لیتا ہے. جو رب کی نہیں نہ مانتا رب بھی اس کی نہیں مانتا. اپنی منوانے کے لیے اس کی ماننی پڑتی ہے. جو بندہ اپنے رب پہ راضی نہیں ہے نا رب بھی اس پہ راضی نہیں ہے. جو رب پہ راضی ہے جس حال میں رکھے تو رب بھی اس پہ راضی ہے. یہ سفر پر خطر ہے. فرمایا یہ وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے یہ ان لوگوں کے پیچھے لگیں گے جو سفر کرتے ہیں روحانیت کا. وہ انسانوں میں سے بھی ہوں گے شکل کوئی بھی ہو، اور جنات میں سے بھی ہوں گے جو انسان کو بہکائیں گے. کیا فائدہ جانے کا؟ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کیوں جا رہے ہو؟ رک جاؤ. خود تو جاتے نہیں دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے. وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. جو جڑے رہتے ہیں اپنے پیر مرشد کے سنگ وہ پار لگ جاتے ہیں. جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کے اپنے پیر مرشد کو ترجیح دی اور ان سے پیار کیا. ہم وہ بات بول رہے ہیں جو عملی طور پہ ہم نے بھی اس معاشرے میں زندگی گزاری ہے. جب سے ہوش سنبھالی ہے اپنے پیر مرشد کے سنگ لگ کے 9th کلاس میں تھے جب بیعت کی سعادت نصیب ہوئی. ہمیں شوق شروع سے تھا کامل پیر مرشد کا، مگر ہمیں یہ فائدہ تھا کہ ہم
ہمیں پروردگار نے اتنی مہربانی کر رکھی تھی کہ ہم دیکھ سکتے تھے، علوم ہم نے سیکھ رکھے تھے، مگر کامل پیر مرشد بڑی مشکلوں سے تلاش مکمل ہوئی، صحیح وقت پہ ہمیں 9th کلاس میں نسبت مل گئی، مگر نسبت ہونے کے بعد پوری زندگی ان کی جتنا بھی ٹائم ہمیں 30 سال ملا پیر مرشد کی صحبت و سنگت میں گزارا، رات دن پیر مرشد کے سنگ رہے، نہ ہماری دنیا خراب ہوئی نہ آخرت، اور ایسے ایسے القابات عنایت فرمائے جو میرے ساتھ سنگی میرے بیلی رہے ہیں، وہ سنتے رہے ہیں، اور جن رنگوں سے مالک نے گزارا ہے آج اپنی گدی پہ بٹھایا ہے میرے گرو مرشد نے، حاصل کر کے بیٹھے ہیں یار، ہم بیٹھے نہیں، ہمیں بٹھایا گیا ہے، ہم نے اپنے پیر مرشد کو ترجیح دی، جن لوگوں نے آرام کو ترجیح دی، سکون کو ترجیح دی اور خواہشات نفس کو ترجیح دی، وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، آج بھی وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ بھی سب لوگ میدان میں دیکھے جو اللہ حاصل کرنے چلے تھے، نسبت بیعت فقط اللہ کے اس کے رسول کے لیے ہی ہوا جا سکتا ہے، باقی کسی کام کے لیے بھی بیعت ہونا حرام ہوتا ہے، نہ بیعت کیا جا سکتا ہے، نہ بیعت ہونا چاہیے، اور نہ بیعت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے یہ بیعت ہوتی ہے، اور پیر مرشد نے وہ سفر کروانا ہوتا ہے، اور ہمارے پیر مرشد نے سفر کروایا۔ ایک شخص نے عرض کی مخالفت یہ حصہ ہے درویشی کا، ہمارے پیر مرشد کو بھی اچھی لگتی تھی مخالفت، فرمایا کہ ان کے نامہ مال تمہاری جولی میں آ رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مخالفت اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، درویشی پالتی مخالفت میں ہے، اور جس قدر انسان کی مخالفت ہوگی اتنا ہی درجہ اس کا پروردگار کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے۔ ازمائش اس پہ آتی ہے جو برگزیدہ ہو، بدبختوں میں ازمائشیں نہیں آتی، وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی بھی نشانی ہے جب انسان ذکر سے دور ہو جائے تو سمجھ لے کہ پروردگار کی پکڑ میں ہے، اور ازمائش کی صورت میں پروردگار کے بندہ اور قریب ہو جاتا ہے، ذکر اور کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پیر مرشد کی ہو کے رہ جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیر مرشد کی خدمت کی، ان کے حکم کو بجا لائے اور باقی کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، وہ سنا جو پیر نے فرمایا، وہ کیا جو پیر نے حکم دیا۔ آج نائب رسول اور ہندر ولی کے نام سے کائنات جانتی ہے، اور درجہ کیا ملا، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، اور قیامت تک ان کا فیض چلتا رہے گا۔ فرمایا چشت اہل بہشت، جو بھی اس خاندان میں قیامت تک آ جائے گا وہ جنتی ہے۔ اس میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل پہ، کچھ رہ جاتے ہیں، مگر یہ سنت ہے۔ بعض اوق بادب طریقے سے محفل سماعت فرماتے ہیں، اور محفل سماع کے متعلق بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، یہ صوفیہ کرام بکثرت سے سنتے آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کی صورت میں ساز اور راگ گلے میں عطا فرمایا تھا، اور اگر ایک حرام عمل ہے تو وہ نبی کو معجزے کی شکل میں کیوں مل رہا ہے؟ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوب فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ محفل سماع حرام کو کے لیے ناجائز ہے اور حلال کو کے لیے جائز ہے۔ بہت بڑی بات فرما گئے آپ۔ بزرگان نے دین نے کثرت سے سنا ہے اس کو،
اور جو تحفے میں ہمیں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہمیں یہ ملی ہے، جو روحوں کو گرمانے کے لیے ہوتی ہے، ایمان کی حرارت کے لیے محفل سما ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں علم و حکمت سیکھنے کا بہترین ذریعہ محفل سما ہے۔ مالک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور استقامت عطا فرمائے، اور شیطان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی غلطی سے بھی نہ سنو کسی کی بات، صرف اپنے پیر کی بات پہ دھیان رکھو، فلاح پا جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔